اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُحَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ وَيَصْنَعِ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يحزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 35 سے لے کر آیت نمبر 40 تک سورہ ہود ہے اور پارہ 12 ہے، ہم سماعت کریں گے۔ وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ، وحی کی گئی نوح علیہ السلام کی طرف، وحی کی گئی نوح علیہ السلام کی طرف، کیا؟ انہ لن یؤمن من قومک، کہ نہیں ایمان لائیں گے آپ کی قوم سے، کہ جو آپ کی قوم میں سے کچھ لوگ ہیں وہ ایمان نہیں لائیں گے، الا سوائے اس کے من قد آمنا، جو ایمان لا چکے ہیں، سوائے اس کے جو ایمان لا چکے ہیں۔ فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، اس لیے آپ غمگین نہ ہوں اس سے جو وہ کیا کرتے تھے، آپ کو غمگین نہیں ہونا چاہیے جو وہ کیا کرتے تھے۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، اور بنائیے ایک کشتی ہماری آنکھوں کے سامنے، ہماری آنکھوں کے سامنے کیا بنائیں؟ ایک کشتی بنائیں۔ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور وحینا، اور ہمارے حکم سے ہماری آنکھوں کے سامنے کیا بنائے؟ کشتی۔ ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا، اور نہ بات کیجئے مجھ سے ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ظلم کیا، یعنی ان لوگوں کے بارے میں مجھ سے مت بات کریں یا سفارش کریں جنہوں نے کیا کیا؟ ظلم کیا۔ انہم مغرقون، وہ ضرور غرق کر دیے جائیں گے، وہ ضرور کیا کر دیے جائیں گے؟ غرق کر دیے جائیں گے۔ جب ان کو درس توحید دیتے دیتے مدتیں گزر گئیں اور ان پر کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ ان کی مخالفت اور دشمنی میں اضافہ ہی ہوتا گیا، جس سے حضرت نوح علیہ السلام یقیناً روحانی کوفت ہوتی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے اطمینان کے لیے ان کی طرف وحی فرمائی کہ جن کی قسمت میں دولت ایمان رقم تھی وہ ایمان لا چکے، ان کے علاوہ اور کوئی ایمان نہیں لائے گا، اس لیے آپ ان کے لیے غمزدہ نہ ہوں۔ اب مہلت کی گھڑیاں ختم ہونے والی ہیں، ان کی تباہی کا مقررہ وقت آ پہنچا ہے۔ تورات میں اس چیز کا جس طرح اور جن الفاظ میں ذکر کیا گیا ہے وہ پڑھیے، آپ کو خود بخود قرآن اور موجودہ تورات کا فرق سمجھ آ جائے گا۔ کتاب پیدائش کی آیت ملاحظہ ہوں۔ اور خداوند نے دیکھا کہ زمین پر انسان کی بدی بہت بڑھ گئی ہے اور اس کے دل کے تصور اور خیال سدا برے ہی ہوتے ہیں، تب خداوند زمین پر انسان کو پیدا کرنے سے ملول ہوا اور دل میں غم کیا، اور خداوند نے کہا کہ میں انسان کو جسے میں نے پیدا کیا روئے زمین پر سے مٹا ڈالوں، انسان سے لے کر حیوان اور رینگنے والے جاندار اور ہوا کے پرندوں تک، کیونکہ میں ان کے بنانے سے ملول ہوں۔ گویا پہلے اللہ تعالیٰ نے انسان کے اعمال کا علم نہ تھا، اس لیے اس کو پیدا کیا۔ اب جب اس کے کرتوتوں سے دنیا بھر گئی تو پتہ چلا کہ یہ کتنی خطرناک مخلوق تھی، اسے تو پیدا ہی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب کف افسوس ملنے لگا۔ خود سوچئے، کیا یہ اسلوب بیاں شان الہی کے شایع ہے؟ نہیں، یہ اللہ کی شان ہے؟ بلکہ اللہ تعالیٰ کو جتنی مخلوق اللہ نے پیدا کی، اللہ کو ساری مخلوق کا حال معلوم تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کہا کہ یہ ایمان، یعنی اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا تو کہا نا یہ ایمان نہیں لائیں گے، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وَيَصْنَعِ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ، اور نوح علیہ السلام کشتی بنانے لگے اور جب بھی گزرتے ان کے پاس سے ان کی قوم کے سردار سخروا من، تو آپ کا مذاق اڑاتے۔ قال، آپ کہتے، ان تسخروا منا، اگر تم مذاق اڑاتے ہو ہمارا، فإنا نسخر منکم کما تسخرون، تو ایک دن ہم بھی تمہارا مذاق اڑائیں گے جس طرح تم مذاق اڑاتے ہو۔ کیونکہ علم الہی میں ایک عظیم سیلاب سے ہلاک کرنا مقدر ہو چکا تھا، اس لیے پہلے ہی اپنے نبی کو کشتی بنانے کا حکم دیا تاکہ اس دن وہ اسے استعمال کر سکیں۔ بِأَعْيُنِنَا، ہماری آنکھوں کے سامنے۔ ان ابن عباس
بے مراعی منا، یعنی ہماری نگرانی میں اور حفاظت میں، ہماری ہدایت کے موافق، یعنی جس کشتی کے بنانے کا حکم دیا جا رہا ہے اس کے متعلق بتایا کہ کشتی بناؤ گے تم، لیکن بنوائیں گے ہم اور ہمارے مجوزہ نقشے کے عین مطابق۔ اللہ تعالیٰ اپنے مقبول بندوں کے اعمال کی یوں ہی خصوصی حفاظت اور نگرانی کرتا ہے۔ مجرموں کے غرق کیے جانے کا حتمی فیصلہ ہو چکا، اب اس میں کسی رد و بدل کی گنجائش نہیں، اس لیے آپ کسی مغضوب کے لیے سفارش نہ کریں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جس کو عذاب دینا ہے آپ اس کے لیے سفارش نہ کریں۔ حکم الہی ملا، فوراً تعمیر کے لیے کمر بستہ ہو گئے، لکڑی لائی جا رہی ہے، اسے چیرا جا رہا ہے، تختے نکالے جا رہے ہیں، دیگر ضروری چیزیں فراہم کی جا رہی ہیں۔ آپ کل تک تو واعظ و تذکیر میں مصروف تھے، اب تیشہ اور آری ہاتھ میں لیے دنیا مافیات سے بے خبر کشتی بنائے جا رہے ہیں۔ آپ کے ہم وقتوں کو مذاق اور تمسخر کرنے کا ایک انوکھا بہانہ مل گیا، طرح طرح کی آوازیں کسے جانے لگے۔ حضرت کیا نبوت چھوڑ کر اب بڑی بن گئے ہو؟ صاحب کیا یہ کشتی خشکی میں چلے گی؟ یہاں تو کوئی دریا ہے، سمندر نہیں۔ غرض کے جتنے منہ اتنی باتیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا بندہ تعمیل حکم میں محو ہے۔ آپ نے پہلے ان کے اعتراضات کو کبھی اہمیت دی تھی کہ آج توجہ کرتے، اثنا فرما دیا کہ آج جی بھر کے ہمارا مذاق کر لو، کل ہماری باری بھی آنے والی ہے۔ غرض کی کچھ عرصے بعد کشتی تیار ہو گئی۔ قرآن کریم نے یہ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کر دی، لیکن اس کا طول و عرض کیا تھا، اس کی بلندی کتنی تھی، اس میں دروازے اور کھڑکیاں کتنی تھیں، یہ ایک منزلہ تھی یا 6 منزلہ، یہ کس لکڑی سے بنائی گئی، ان تمام تفصیلات کو یکسر نظر انداز کر دیا گیا، کیونکہ ان امور کا عبرت پذیری سے کوئی واسطہ نہ تھا۔ بعض علماء تفسیر نے اسرائیلی روایات اور مصادر کی روشنی میں ان امور کی تفصیل بیان کی ہے، لیکن امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ نے اس پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے۔ یعنی یہ جو باتیں بیان کی ہیں یہ حضرت امام فخر الدین رازی نے اس پہ یہ کیا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، جب اللہ نے نہیں بتایا تو ہمیں اٹکل پچو مارنے کی ضرورت کیا ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ فسوف تعلمون، سو تم جان لو گے، من یاتیہ عذاب یحزیہ، کہ کس پر آتا ہے عذاب جو رسوا کر دے گا اسے، ویحل علیہ عذاب مقیم، اور کون ہے اترتا ہے جس پر عذاب ہمیشہ رہنے والا۔ حتی اذا جاء امرنا وفارت التنور، یہاں تک کہ جب آ گیا ہمارا حکم اور ابل پڑا تنور، قل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین، تو ہم نے نوح علیہ السلام کو فرمایا سوار کر لو کشتی میں ہر جن سے نر و مادہ 2 وَأَهْلَكَ، اور اپنے گھر والوں کو، إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلِ، سوائے ان کے جن پر پہلے ہو چکا ہے حکم، وَمَنْ آمَن، اور سوار کر لو جو ایمان لا چکے ہیں، وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، اور نہیں ایمان لائے تھے آپ کے ساتھ مگر تھوڑے۔ یہاں تک عذاب کا مقرر وقت آ گیا اور سب سے پہلے تنور سے پانی ابل پڑا۔ تنور کا کیا معنی ہے؟ علامہ بغوی نے اکرمہ اور زاری سے روایت کیا ہے کہ ہوا وجہ الارض، یعنی سطح زمین۔ قتادہ نے کہا تنور سے مراد علی الارض و اشرفہا، یعنی زمین کے بلند ٹیلے۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ تنور ایک چشمہ ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہ الکریم فارت تنور کا معنی صبح کا طلوع ہونا منقول ہے۔ بعض نے اسے روٹی پکانے والا تنور مراد لیا ہے، گویا آپ کے لیے بطور علامت یہ مقرر کیا گیا تھا کہ جب آپ کے تنور سے پانی کا فوارہ پھوٹ نکلے تو سمجھ لینا کہ طوفان کا وقت آ گیا ہے، اس وقت کشتی میں سوار ہو جانا۔ جب طوفان آ گیا، نوح علیہ السلام کو حکم دیا گیا ہر قسم کے جانوروں کا ایک جوڑا اپنے ساتھ کشتی میں چڑھا لیں تاکہ ان کی نسل ضائع نہ ہو جائے۔ یہاں تورات میں عجیب قسم کا تضاد پایا جاتا ہے، کہیں 2 جانوروں کو کشتی میں رکھنے کا حکم ہے اور کہیں ساتھ کتاب پیدائش کی باب شفشم کی آیت 19 اور 20 میں ہے، اور جانوروں کے ہر قسم میں سے 2 اپنے ساتھ کشتی میں لے لینا کہ وہ تیرے ساتھ جیتے بچیں، 2 نر و مادہ ہوں، اور پرندوں کی ہر قسم میں سے اور چرندوں کی ہر قسم میں سے، زمین میں ریگنے والوں کی ہر قسم میں سے 2 تیرے پاس آئیں تاکہ وہ جیتے بچیں۔ سمجھ آ گئی جی؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔